اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے لیے 24 رمضان کے 5 وظائف لے کر آئے ہیں۔ یہ وظائف بہت باکمال، بہت مجرب، بہت آزمودہ وظائف ہیں۔ ان وظائف کو آپ لازمی کریے گا۔ یہ 24 رمضان المبارک کے وظائف ہیں۔ ان کی تاثیر اتنی ہے کہ آپ حیران کن رہ جائیں گے۔ وظائف کو آپ اچھے طریقے سے سنیے گا اور غور سے سن کے نوٹ بھی کر لیجیے گا، اور ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہیں کیجیے گا تاکہ آپ کسی بھی چیز کو مس نہ کر سکیں اور ساری مکمل انفارمیشن آپ کو مل جائے۔ وظائف کو آپ غور سے سنیے اور نوٹ کر لیجیے۔ وظائف ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ وہ وظائف کیا ہیں۔ وظائف بہت باکمال، بہت مجرب وظائف ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ 24 رمضان المبارک کو بعد نماز فجر آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء الحسنیٰ میں سے یہ ایک پیارا نام، ویسے تو اللہ تعالیٰ کے سبھی نام بہت پیارے ہیں، لیکن یہ نام بہت بابرکت، بہت باکمال نام ہے۔ اب آپ یہ بھی سن لیجئے اور سے کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ بعد نماز فجر 24 رمضان المبارک کو 3 مرتبہ اول آخر درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور بیچ میں آپ نے یا حیو یا قیوم، اللہ تعالیٰ کا یہ پیارا نام پڑھنا ہے 100 مرتبہ، یا حیو یا قیوم، اور 3 مرتبہ اول آخر درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ آپ نے درود ابراہیم ہی پڑھیے گا، کیونکہ درود ابراہیم بہت بابرکت درود پاک ہے۔ اس درود پاک کی تاثیر اتنی ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ درود پاک بہت بابرکت، بہت باکمال درود پاک ہے، اور آپ نے بعد نماز ظہر 24 رمضان المبارک کو 3 مرتبہ اول آخر درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور سورہ فاتحہ 40 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ آپ کے گھر میں رزق لاتی ہے۔ یہ رزق کے لیے بہت باکمال سورہ ہے، اور آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے 24 رمضان کو بعد نماز عصر دعائے نجات پڑھنی ہے 25 مرتبہ۔ دعائے نجات آپ گوگل پہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں، وہاں سے آپ کو ایزیلی مل جائے گی۔ اور آپ نے بعد نماز مغرب سورہ توبہ کی آخری دعایات 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ سورہ 12ویں سپارے کے اندر موجود ہے۔ 3 مرتبہ اول آخر آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور بعد نماز عشاء آپ نے استغفار پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی استغفار آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن صرف استغفار نہیں پڑھنا۔ کوئی سا بھی استغفار ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جیسے کہ استغفر اللہ العظیم ہو، یا پھر جو قرآن پاک میں جو آیت موجود ہے جو حضرت آدم علیہ السلام نے بھی پڑھی تھی اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے، تو آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی سا بھی استغفار آپ پڑھ سکتے ہیں 300 مرتبہ بعد نماز عشاء، 300 مرتبہ کوئی سا بھی استغفار آپ نے پڑھنا ہے، اور 3 مرتبہ اول آخر درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اور آپ کو اس بات کا بھی دھیان رہے کہ ہم جتنے بھی وظائف بتاتے ہیں ان سب میں آپ نے درود ابراہیم ہی پڑھنا ہے۔ اگر کسی وظائف کے اندر درود ابراہیم نہیں پڑھنا ہوتا تو ہم تاکید کر دیتے ہیں کہ آپ نے یہ درود پاک نہیں پڑھنا، کوئی اور سا درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ ہر درود شریف کی الگ تاثیر ہوتی ہے، اور ان وظائف کے اندر آپ نے درود ابراہیم ہی پڑھنا ہے، کوئی اور سا درود پاک نہیں پڑھنا، کیونکہ اگر آپ کوئی اور سا درود شریف پڑھیں گے تو پھر آپ کو اس وظیفے سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں، لیکن یہ ضرور ہوگا کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، یا نماز پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے نام پڑھتے ہیں، یا کوئی دعا پڑھتے ہیں، تو پھر آپ کو اس کا ثواب ملے گا، آپ کو یہ نیکی ملے گی، اس کا صلہ ملے گا۔ آخرت میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ جنت نصیب ہوگی۔ لیکن کوئی دنیاوی مقصد پورا نہیں ہوگا۔ جس نیت سے آپ اسے پڑھ رہے ہیں، جس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو آپ کا وہ مقصد پورا نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ پڑھیں اور اس سے ڈبل ثواب حاصل کریں، کہ آپ کو جنت بھی ملا آخرت میں، اور آپ کی دنیاوی پریشانی بھی دور ہو۔ آپ کو جو بھی آپ چاہتے ہیں، آپ کا کوئی بھی مقصد ہے جس کے لیے آپ یہ پڑھ رہے ہیں، آپ کو وہ بھی ملے۔ اگر آپ ان وظائف کی اجازت چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس کے اندر اللہ اکبر لکھیں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، تھمز اپ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس سے آپ کو ان وظائف کی اجازت مل جائے گی۔ اگر آپ کسی کے لیے یا اپنے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں تو پریشانی شیئر کریں اپنی، اور اپنا نام کمنٹ باکس کے اندر لکھیں، اپنی والدہ کا نام کمنٹ باکس کے اندر لکھیں۔ اس سے ہم آپ کے لیے دعا کریں گے۔ ہر پیر جمعرات کو آپ کا نام لے کے خصوصی وظائف پڑھ کر آپ کا نام لے کے خصوصی دعائیں کریں گے آپ کے لیے، اور آپ کے لیے ہر پیر جمعرات کو نعت خوانی کر کے آپ کے لیے خصوصی دعائیں کریں گے۔
اور اگر آپ کسی چیز کے لیے کوئی وظائف چاہتے ہیں، آپ کو کوئی پریشانی ہے، کوئی مشکل ہے یا پھر کوئی بیماری ہے، بھلے چھوٹی سے چھوٹی بیماری ہو، بڑی سے بڑی بیماری ہو، لا علاج بیماری ہو، یا جادو کا مسئلہ ہو، بندش کا مسئلہ ہو، اثرات کا مسئلہ ہو، یا کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ ہمیں بتا سکتے ہیں۔ یا پھر آپ ہم سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، آپ کا کوئی مسئلہ ہے اور آپ اس کے لیے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کوئی جادو کا مسئلہ ہے، اثرات کا مسئلہ ہے، بندش کا مسئلہ ہے، یا کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی رکاوٹ ہے، کسی نے کوئی بندش کرائی ہوئی ہے، تو آپ ہمیں وہ بھی بتا سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی مسئلہ اس طرح کا ہوگا تو ہم آپ کے لیے مکمل ویڈیو بنا کے پوری انفارمیشن کے ساتھ آپ کو ویڈیو کے اندر بتائیں گے کہ اس چیز کا مسئلہ ہے اور آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اور کتنے دن کرنا ہے، مکمل انفارمیشن آپ کو دیں گے۔ اور اگر کوئی روحانی مسئلہ نہیں بھی ہوگا تو ہم آپ کو وہ بھی بتائیں گے، اس چیز کا حل بھی بتائیں گے آپ کو، اور آپ کا مسئلہ بھی حل کریں گے۔ دراصل ہم باموکلات کام کرتے ہیں اور ہم گارنٹی کے ساتھ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے اور وہ حل کراتے کراتے آپ کو مہینے لگ گئے ہوں، سال لگ گئے ہوں، تو آپ کا وہ مسئلہ ہم منٹوں کے اندر ختم کر دیں گے۔ لیکن پڑھائیاں آپ کو پڑھنی پڑیں گی، اگر ہم کوئی وظیفہ بتائیں گے تو آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو اس سے آپ کا جو کام ہم کریں گے، جو مسئلہ ہم آپ کا حل کروائیں گے، اس کا اثر ختم ہو جائے گا اور آپ کی پریشانی ٹھیک نہیں ہوگی اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پڑھتے نہیں ہیں اور پھر یہ چاہتے ہیں کہ بغیر پڑھے بیٹھے بٹھائے مسئلہ حل ہو جائے۔ تو دیکھیں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑائیں گے نہیں، روئیں گے نہیں، اس کے آگے جھولیاں نہیں پھیلائیں گے، اس کے آگے اپنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، تو ہمیں کیسے ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا ہمیں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا تبھی وہ ہمیں کچھ دے گا، ہمارا مسئلہ حل کرے گا۔ تو اس کے لیے آپ کو پڑھنا تو پڑے گا، کیونکہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں گے، اللہ تعالیٰ کے آگے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، تو ہی اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں گے اور ہمیں ہماری ہر مانگی ہوئی چیز عطا کریں گے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ ہم ان کے آگے روئیں، گڑ گڑائیں، ان سے مانگیں، ان سے اپنی فریاد طلب کریں، ان کے آگے جھولیاں پھیلائیں، گڑ گڑائیں ان کے آگے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے یہ ضرور سوچیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے کتنے قریب ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے کیوں برا چاہیں گے کچھ، وہ ہمارے لیے ہمیشہ بہتر کریں گے۔ ہمیں تو ہمارے اعمالوں کا بدلہ ملے گا، جو ہم کریں گے وہ ہمیں بھرنا پڑے گا۔ اگر ہم کسی کے ساتھ اچھا کریں گے یا نیکی کریں گے تو ہمیں اس کا بدلہ ضرور ملے گا، یا اگر ہم کسی کے ساتھ برا کریں گے یا کوئی گناہ کریں گے، جیسے جھوٹ بولیں گے یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے، تو اس کا بدلہ بھی ہمیں ضرور ملنا ہے۔ ہمیں ہمارے اعمالوں کے مطابق ہی ملے گا، جیسا ہم کریں گے ہمیں ویسا ہی ملے گا، بھلے ہم اچھا کریں، کسی کے ساتھ برا کریں، کوئی گناہ کریں یا کچھ بھی، تو ہمیں ہمارے اعمالوں کے مطابق ہی ملنا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ فی الحال ابھی کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو کے اندر ہم آپ کے لیے نیا وظیفہ لے کر آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔